السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ امی، میں نے آپ سے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ ماہی تیز غصے کے عالم میں ماں سے بات کر رہی تھی۔ ماہی میری جان، تم سمجھ نہیں رہی۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد تمہاری ساری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اب مجھے ہی تمہارے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کوئی مشکل ہو۔ شازیہ بیگم نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ شوہر کو گئے ہوئے 10 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کی آنکھوں کی نمی نہیں سوکھی تھی۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کہیں نہیں جا رہی، اور ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابھی میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد بابا کا بزنس بھی سنبھالنا ہے۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں ابھی سے 4 دیواری میں قید ہو کر رہ جاؤں؟ ماہی ماں کو سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماہی، تم سے بحث کرنا ہی فضول ہے۔ چپ چاپ ناشتہ کرو اور کالج جاؤ، بعد میں بات کریں گے۔ شازیہ بیگم بیٹی کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے اسے گھر سے جانے کا کہنے لگی۔ وہ بھی تو کالج کے لیے تیار ہوئی بیٹھی تھی، اس لیے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور پہلے ہی گاڑی نکالے کھڑا تھا۔ گاڑی میں سوار ہوتی وہ کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی ماں کیا پلاننگز بنا رہی ہیں۔ جی بھائی صاحب، جی میں نے کی ہے بات، لیکن آپ بس مجھے کچھ دن کا وقت دیں، وہ مان جائے گی۔ جب تک میں اسے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ نہیں دیتی مجھے سکون نہیں آئے گا، اور ویسے بھی ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ اب مجھے علاج سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی سائرہ بیگم نے فون نکالا اور بھائی سے بات کرنے لگی۔ آج سے 3 ماہ پہلے ہی ان کے اندر بلڈ کینسر کی تشخیص ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں ہی ڈاکٹر سے ہوا تھی۔ وہ اپنے بھتیجے سے بیٹی کی شادی کرنے کے پلانز بنا رہی تھی۔ وہ بیچاری ہر چیز سے انجان کالج میں اپنی کلاس لے رہی تھی۔ آج کا دن بہت مصروفیت کا گزرا۔ جب وہ دوپہر کو واپس آئی تو اسے اپنی ماں کی طبیعت ذرا خراب سی لگی۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں بولی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بس تم کھانا کھا لو اور اس کے بعد کچھ آرام کر لو، پھر تمہارے ماموں لوگوں نے بھی آنا ہے۔ شازیہ بیگم نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ امی، خیر تو ہے؟ ماموں لوگوں نے کیوں آنا ہے؟ وہ بیچاری کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی پیٹھ پیچھے کیا پلان بنا لیا ہے۔ بیٹا، بھائی صاحب نے آنا ہے۔ بھائی صاحب اور بھابھی تمہارا رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے شازیہ بیگم نے کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آپ چاہتی کیا ہیں کہ میں مر جاؤں؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ وہ مجھے ایک بزنس ویمن کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے؟ وہ بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں تم نے کہا تھا، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تمہاری وجہ سے کتنی فکر مند ہوں۔ جب تک تمہارا کہیں رشتہ نہیں ہو جاتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شازیہ بیگم کہہ رہی تھی اور وہ سن بھی رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ ماں کو 2 ٹوک انداز میں منع کرتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے باپ کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ہی بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے، اور اگر آج سے 10 ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اب اپنی بیوی کو یہ بالکل بھی نہیں کرنے دیتے۔
وہ کھلے ذہن کے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو بیٹا سمجھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد ان کا سارا بزنس اس کی ماں گھر بیٹھے ہی سنبھال رہی تھی۔ خوش قسمتی سے جاوید ملک کی کمپنی میں سارے ہی اعتبار کے لوگ تھے اور خاص کر کے ان کا مینیجر ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسی لیے گھر بیٹھ کر شازیہ بیگم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ماہی کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اس کا شادی کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس جھنجٹ میں ابھی پڑنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور اپنے باپ کا خواب بھی پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کھانا نہ کھایا اور سوچوں سے پھٹتا ہوا دماغ لے کر بیڈ پر آ گئی اور اوندھے منہ لیٹ گئی۔ نیند اسے نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی رو رو کر وہ تھک چکی تھی، اسی لیے کچھ آرام کرنا چاہتی تھی۔ شازیہ بیگم نے ایسے ہی اس سے کہا تھا، آج ان لوگوں نے نہیں آنا تھا، وہ تو صرف اور صرف بیٹی کا ری ایکشن دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے تو بھائی سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ پہلے بیٹی سے اس کی رضامندی معلوم کر لے۔ وہ ڈرائنگ روم میں پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماہی کو اس رشتے پر کیسے راضی کیا جائے۔ کچھ دیر تو ماہی یوں ہی لیٹی رہی، پھر اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ 3-4 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو شام ہونے کو تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اٹھتے ساتھ ہی باتھ روم میں گھس گئی اور فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور ملازمہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ 2 خواتین اس گھر میں رہتی تھیں اور 3 ملازمین تھے، جن میں سے ایک چوکیدار جو باہر کی ڈیوٹی سر انجام دیتا اور 2 ملازمائیں جو گھر کا کام وغیرہ کرتی تھیں۔ اس نے ملازمہ کو چائے بنانے کا نہ کہا اور خود ہی چائے بنانے لگی۔ اسے کسی کے ہاتھ کی چائے پسند نہیں آتی تھی۔ اچانک سے اسے عابد کا خیال آیا تو جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بارے میں عابد بھائی سے بات کرے گی۔ وہ ہمیشہ اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس معاملے میں اسی سے ہی بات کرے گی کہ آخر خواہ مخواہ میں انہیں اس رشتے میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ بھی جانتی تھی کہ عابد اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے، اسی نے ہی تو ان دونوں کا رابطہ کروایا تھا۔ چائے بنانے کے بعد وہ چائے کا کپ اٹھاتی لان میں آ گئی۔ ہلکا پھلکا سا اندھیرا ہونے لگا تھا، مگر برآمدے میں جلنے والی لائٹوں کی وجہ سے ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر چائے کا مگ میز پر رکھ دیا اور عابد کا نمبر ملانے لگی، مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کو کیا کہے۔ پھپھو کی بیماری کے بارے میں بھی جانتا تھا، اس لیے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کو بھی یوں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے پھٹتے دماغ کے ساتھ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ اس کا موبائل اس کی جیب میں تھا، لیکن وہ سائلنٹ پر تھا، اسی لیے ہی اسے کالز کا پتہ نہیں چلا۔ 10-12 کالز کرنے کے بعد اس نے موبائل پھینکنے کے انداز میں میز پر رکھا اور چائے کا کپ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے چائے اس کی رگوں کے اندر پھیلتی جا رہی تھی، اسے سکون ملتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی اور واقعی میں وہ بہت اچھی چائے بناتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کی ماں بھی اسی سے چائے بنواتی۔ چائے پینے سے اس کے سر کا درد تو کچھ کم ہو گیا، لیکن اس کے دل کا درد جوں کا توں ہی موجود تھا۔ اسے شادی نہیں کرنی تھی اور عابد سے تو بالکل بھی نہیں کرنی تھی۔ اس نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی عابد نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ نہ جانے ان کے گھر والوں کو کیا ہو گیا تھا۔ بہن بھائی آپس میں رشتہ مزید مضبوط کرنے کے لیے بچوں کا سہارا لے رہے تھے اور بچے بالکل بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ عابد کے گھر والوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ اس کا رشتہ لے کر جائیں گے، اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ اندر آ گئی۔ اس کی ماں بھی اب اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ان کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی،
لیکن ماہی کو اب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی آپ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی؟ آپ کھانا کھا لیں، میں ڈاکٹر رضوی کو فون کرتی ہوں، وہ آ کر آپ کا چیک اپ کر جائیں گے۔ شازیہ بیگم جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی وہ بھی ان کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بیٹا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ صرف ٹینشن ہے۔ جب تم میری بات مان لو گی تو میری ساری ٹینشنیں ہی دور ہو جائیں گی۔ شازیہ بیگم نے کہا تو ماہی کو چپ لگ گئی، وہ آگے سے کچھ نہیں بول پائی، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کام کرے گی کہ اس پر حرف نہ آئے اور نہ ہی اس کی ماں پریشان ہو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر سے باہر آ گئی۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ شازیہ بیگم اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں اور ملازمین کچن کی صفائی کر رہے تھے۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے عابد کا نمبر ملا رہی تھی، مگر وہ اب بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ ماہی نے واٹس ایپ پر ایک آڈیو میسج بھیج دیا جس میں اس نے صرف اور صرف یہی کہا تھا، عابد بھائی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، جیسے ہی آپ میرا میسج دیکھیے گا تو سب سے پہلے مجھے کال کیجیے گا۔ یہ میسج کرنے کے بعد اس نے موبائل کرسی پر رکھا اور دوبارہ سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے 2-2.5 گھنٹے ہو گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ موبائل اٹھاتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی بلکہ ڈرائنگ روم میں ہی ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ اسے رات دیر سے سونے کی عادت تھی اور اسے اتنی جلدی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ابھی وہ ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کال کی رنگ ہونے لگی۔ جیسے ہی اس نے موبائل اسکرین پر عابد بھائی کا نمبر لکھا دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور اسے کال کریں گے۔ وہ جلدی جلدی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کرتی، کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا کر سلام دعا کے بعد اپنے مدعے پر آ چکی تھی۔ عابد بھائی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ماموں نے آپ سے کچھ کہا ہے یا نہیں، لیکن ممی نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ آپ کا اور میرا رشتہ کر رہے ہیں، مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہتی۔ آپ میرے بھائی ہیں، اور دوسرا ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو خوشی کے مارے عابد کی باچھی کھل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ یہ رشتہ نہ کرے۔ ماہی مجھے بابا نے کہا تھا، اور تم تو جانتی ہو کہ میں زارا کو پسند کرتا ہوں۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، میں زارا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عابد نے کہا تو وہ بھی خوشی کے مارے چلا اٹھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تو تھا کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا، لیکن اب مین مسئلہ باقی تھا کہ گھر والوں سے کون بات کرے۔ وہ عابد کو کہہ رہی تھی کہ وہ گھر والوں سے بات کرے کیونکہ وہ لڑکی تھی اور اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کو کیا بیماری ہے، اور عابد بھی اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں ماہی، تم خود پھپھو سے بات کرو، وہ تمہاری بات ضرور مان لیں گی۔ تم ان سے کہو نا کہ تم ابھی پڑھنا چاہتی ہو، بس تم ان سے 2-3 سال کا وقت لے لو۔ اس دوران میں اپنے گھر والوں کو زارا کے بارے میں بھی بتا دوں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں کتنے دنوں سے اس پر زبردستی کر رہی ہے کہ وہ بس جلد سے جلد ہی اس کا رشتہ پکا کرنے والی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں سرد مہری کی ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے تھے۔ غصے کے عالم میں ماہی نے فون بند کر دیا اور فون اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے عابد بھائی کو کیا ہو گیا ہے، اپنی محبت کے لیے اتنا سا سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر زارا کو پسند کرتے ہیں تو گھر والوں سے کہہ کیوں نہیں لیتے کہ میں زارا کو پسند کرتا ہوں؟ میں امی سے کیا کہوں؟ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے عابد پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اپنی بیمار پھپھو کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ اب جو کرنا تھا ماہی نے خود ہی کرنا تھا، اسی لیے نہ جانے کیا کیا پلانس بنانے لگی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر اپنی ماں کو ایسی کیا بات کی جائے جس سے وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی
کہ آج رات ہی اس پر اس کی ماں کی بیماری کی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ رات کے اس وقت کوئی بھی اسے جگانے کے لیے نہیں آتا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے تک آئی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر ملازمہ کھڑی تھی جو اسے مالکن کے کمرے کی طرف لے جانا چاہتی تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا بھی کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی اور بس روئی جا رہی تھی۔ کلثوم 10 سال کی عمر سے یہاں پر کام کرتی تھی اور اب اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اور بچے بھی۔ اس نے ماہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتی تھی۔ ماہی اس کے ساتھ ماں کے کمرے میں آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ فرش پر گری ہوئی تھی اور ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا، شاید ناک پر بھی چوٹ لگی تھی۔ وہ بیچاری اکیلی لڑکی جس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر گھبراہٹ پر کنٹرول کیا اور فوراً سے ملازمہ کو بھیجا کہ وہ ڈرائیور سے کہے کہ گاڑی نکالے۔ 5 منٹ کے اندر ہی ملازمہ کی مدد سے اس نے ماں کو گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے ماموں لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے ہی انہیں رات کے اس وقت پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ددیال میں کوئی تھا نہیں۔ 15 منٹ میں ہی وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ سائرہ بیگم کو ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا اور وہ کوریڈور میں ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کو کال کیوں نہیں کی۔ اس وقت اس نے ماں سے کہا تھا کہ وہ کھانے کے بعد ڈاکٹر سے بات کرے گی، اور پھر اپنے چکر میں اسے یہ سب بھول ہی گیا۔ ہسپتال میں آئے ہوئے اب انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے لگا تھا، مگر ابھی تک کسی بھی ڈاکٹر نے ماں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج دل دہلا دینے والی خبر اس کے سامنے آنے والی۔ تھوڑی دیر بعد ICU سے ایک ڈاکٹر نکلا جس کے چہرے پر صرف پریشانی کے آثار تھے۔ بیٹا، آپ کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے آتے ساتھ ہی ماہی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے امی کو؟ میں ہی ان کی بیٹی اور بیٹا ہوں، پلیز آپ مجھے بتائیں۔ اگر کہیں اور لے جانا ہے تو میں انہیں لے جاتی ہوں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے بولی، مگر پھر بھی اس کی آواز گیلی تھی۔ بیٹا، میں نے آپ کے والدہ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ باہر چلی جائیں، ان کا کینسر اب پاکستان میں رہ کر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اتنا ہی کہا تھا کہ جتنی زندگی ہوگی وہ یہیں پر رہ کر گزاریں گی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا تو ماہی کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ڈاکٹر کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو کینسر ہے، اور وہ بھی پچھلے 3-4 ماہ سے۔ ڈاکٹر تو اپنی بات کرنے کے بعد چلا گیا اور وہ ڈہ جانے کے انداز میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر تو اپنی بات کرنے کے بعد چلا گیا اور وہ ڈہ جانے کے انداز میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسے ان کی ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ وہ بار بار اپنی موت کا ذکر کرتی تھی۔ وہ بیچاری سمجھتی تھی کہ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، لیکن اب اسے اصل پریشانی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ماموں کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ جلد سے جلد لاہور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ساری رات ہی ہسپتال میں بیٹھی رہی۔ صبح کے قریب ہی ڈاکٹرز نے ان کی پچھلی رپورٹس مانگی تو اسے گھر کی طرف آنا پڑا۔ ڈرائیور کو اس نے رات کو ہی گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ ڈرائیور ہی وہ انسان تھا جس نے اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کے گھر میں مرد کا کردار ادا کیا تھا۔ ان کی ایک خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے ارد گرد سارے لوگ ہی ان کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ وہ گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا اور اب بھی اسے کال نہ کی۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ وہ اسپتال کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ ابھی بھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ اکا دکا لوگ ہی سڑک سے آتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی رائڈ بک کر کے ہی گھر چلی جائے گی۔ وہ بار بار ہی موبائل پر رائڈ بک کر رہی تھی، لیکن رائڈ بار بار ہی کینسل ہو رہی تھی۔
اس وقت کوئی بھی رائڈر اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ موبائل پر رائڈ بھی بک کرتی جا رہی تھی اور چلتی بھی جا رہی تھی۔ اچانک سے اسے پیچھے سے کسی کی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2-3 لڑکے جو شاید گنڈے تھے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اسے بہت زیادہ فاصلے پر تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اب قریب آتے جا رہے تھے۔ ماہی نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ اچانک سے وہ ایک دوسرے راستے کی طرف مڑ گئی اور ایک گاڑی کھڑی دیکھی۔ جلدی سے اس گاڑی کی طرف گئی مگر اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گاڑی بھی لاک تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جلدی سے ڈگی کی طرف آئی اور ڈگی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی خوش نصیبی کہ ڈگی لاک نہیں تھی۔ وہ جلدی سے ڈگی کھول کر اندر بیٹھ گئی اور سانس بھی روک لیا۔ وہ شیشے سے ذرا نظر اوپر کر کے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ لوگ اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ گلی کے گنڈے ہی تھے جو اس طرح لڑکیوں کو اغوا کر کے بعد میں گھر والوں سے پیسے بٹورتے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اچانک سے اسے احساس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، مگر وہ لوگ باہر ہی تھے، اسی لیے وہ ڈگی نہیں کھول سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے ڈھونڈنے کے بعد وہاں سے چلے گئے تو اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے یہاں سے بھاگ نکلنے کا۔ اس نے ڈگی کو کھولنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی۔ ڈگی کھل نہیں رہی تھی، شاید وہ لاکڈ ہو گئی تھی۔ ماہی کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بس زاروں کی طرح نکلتے ہی جا رہے تھے۔ اسے اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس نے 1000 مرتبہ ڈگی کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھلی تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ نہ جانے یہ کس کی گاڑی ہے اور اسے کہاں لے جائے گی۔ پھر دم گھٹنے کی وجہ سے کچھ دیر بعد وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ ہاں ناصر، بتاؤ مجھے کیا بنا؟ نہیں، اب میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں اسی کام کے لیے ساری رات بے آرام رہا اور اب گھر جا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ مشن بالکل بھی فیل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہراز حیدر موبائل پر بات کرتے ہوئے گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی گاڑی میں ایک حسینہ بے ہوش پڑی ہے۔ گاڑی کے قریب آتے ہی اس نے موبائل کو جیب میں ڈالا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ سورج بھی نکل آیا تھا۔ بیچاری ماہی بے ہوش اس کی ڈگی میں پڑی اپنی ماں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور گاڑی کو گیراج میں کھڑا کرنے کے بعد گھر کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ساری رات ہی گھر سے باہر رہا تھا اور اب بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گیا اور بہت جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھڑی پر 3 بجتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنا زیادہ سوتا رہا تھا، شاید رات کو جاگنے کی وجہ سے ہی اسے اتنی زیادہ نیند آ گئی تھی۔ وہ اٹھا تو اسے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ فوراً سے کچن کی طرف آیا اور اپنے لیے خود ہی کچھ بنانے لگا۔ اس کے گھر میں ایک ملازمہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اور وہ ملازمہ بھی کچھ دنوں سے چھٹی پر تھی، تو اسے کھانا وغیرہ بھی خود ہی بنانا پڑتا۔ اس نے اپنے لیے فرائیڈ رائس بنائے اور ساتھ میں یوگرٹ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ وہ مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ناصر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس کا سگا بھائی تو نہیں تھا، لیکن سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی گاڑی میں ایک لڑکی کتنے گھنٹے سے بے ہوش پڑی ہے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد
اس نے دوبارہ سے کام پر جانا تھا۔ اچانک سے اسے اپنی ڈگی میں رکھا گیا سامان یاد آیا جو اس نے پرسوں خریدا تھا، لیکن ابھی تک گھر تک نہیں پہنچا پایا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکل آیا اور ڈگی کا لاک کھولنے لگا۔ اس نے سوچا کہ پہلے یہ سامان اٹھا کر گھر میں پہنچا دے گا اور اس کے بعد ہی دوبارہ کام پر نکل جائے گا۔ جیسے ہی اس نے ڈگی کھولی تو اندر ایک حسینہ بے ہوش پڑی تھی جس کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ بلیک کلر کے سوٹ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بلیک کلر میں اس کی دودھیا رنگت نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ کونی تکائی آستین کلائی کو کور نہیں کر پا رہی تھی۔ بلیک کلر کی سلیوز میں سفید کلائیاں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے تو وہ ٹھٹک ہی گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ اس نے بازو آگے بڑھا کر اس لڑکی کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو موتی کی طرح اس کے گال پر پھسلتا گیا۔ اس نے اس بے ہوش حسینہ کو اپنی باہوں میں لیا اور اسے ڈگی سے باہر نکالنے لگا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے روم میں لے آیا اور اپنے ہی ماسٹر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ اب تک بے ہوش تھی۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔ 15 منٹ کے اندر ایک ڈاکٹر بھی وہاں پر آ گیا اور ماہی کا چیک اپ بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے کوئی انجیکشن لگا کر گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ہی اسے ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر بھی وہ کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ وہ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے بڑے غور سے اس نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کے پاس تھی۔ شہراز کو ماہی کو دیکھے ہوئے پورے 8 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اب بھی اسے اس کا چہرہ ذرا برابر بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ 8 ماہ میں وہ اور بھی نکھر گئی تھی۔ شہراز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یہاں اس طرح مل جائے گی۔ وہ پچھلے 8 ماہ سے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اب ایک نیا کام ملنے کی وجہ سے اس کی تلاش ترک کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تلاش ترک کرنے کے بعد وہ اس کی جھولی میں آ گرے گی۔ اب مین مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی گاڑی تک کیسے پہنچی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ابھی یہ سب نہیں بتائے گا کہ وہ اسے پہلے سے جانتا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹے ہی اپنے اوپر بلینکٹ لیے ہوئے تھی۔ صرف اس کا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا جو اس وقت گلاب کی طرح نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ چہرے کی زرد رنگت اب جھٹتی جا رہی تھی۔ شاید انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہی اسے ہوش آنے لگا تھا۔ اچانک سے ماہی کو ہوش آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ جو موبائل دیکھنے میں مصروف تھا فوراً سے نگاہ اوپر گھمائی تو سامنے بیٹھی حسینہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ شہراز کو ایسا لگا کہ شاید اس کی پیٹھ پیچھے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جس طرح کے کام میں ملوث تھا لوگ اکثر لڑکیوں کو استعمال کر کے ہی اس طرح کے لوگوں تک پہنچتے تھے۔ اچانک سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ بھی شاید اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھا اور بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ سہم سی گئی۔ کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے کے عالم میں بولا تو وہ بیچاری جو پہلے ہی رو رہی تھی اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر کچھ بھی بول نہیں پائی۔ وہ کیا کہتی کہ وہ ایک گنڈے سے چھپتے چھپاتے دوسرے گنڈے کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ہی غصے سے بولا تاکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پائے۔ اس کے غصہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے شہراز کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے اسے ایک بار نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ دیکھا تھا اور اس کے بعد
وہ اسے دیکھ ہی نہیں پایا تھا اور اب اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گوری رنگت لمبے بالوں میں وہ حسینہ غضب ڈھا رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی اور مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تو وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ محترمہ، آپ خود میری گاڑی کی ڈگی میں تھی۔ میں آپ کو یہاں پر کوئی زبردستی نہیں لایا۔ آپ سیدھا سیدھا بتائیں کس کے کہنے پر یہاں آئی ہیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے وہی سوال دہرانے لگا۔ وہ میرے پیچھے گنڈے لگ گئے تھے، اسی لیے چھپنے کے لیے آپ کی گاڑی میں آ گئی، لیکن شاید بعد میں ڈگی لاک ہو گئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ یاد نہیں۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپاتے ہوئے روتے ہوئے بولی تو وہ اسے بہت ہی معصوم لگی، مگر اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے دوبارہ پوچھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ماہی نے بے بسی سے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑی اور بیڈ سے اترنے لگی تو شیراز حیدر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دوبارہ بیڈ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نم نگاہوں سے بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اسے اتنے ماہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ پاگل ہو چکا تھا، تو اب اپنے ہاتھ میں آیا ہوا پھل کیسے یوں ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ سوری لٹل اینجل، اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا زبردستی ہے؟ اگر وہ اسے جان بوجھ کر یا اغوا کر کے نہیں لایا تو پھر اسے جانے کیوں نہیں دے رہا؟ لیکن اس کی ساری آوازیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ آنکھوں سے صاف کیے ہوئے آنسو دوبارہ سے باہر نکلنے لگے۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے ماہی نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس مرتبہ وہ بیڈ سے اتری اور دروازے تک بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر وہیں پر مسکراتا ہوا بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے دروازہ نہیں کھل پائے گا۔ دروازے پر فنگر پرنٹ تھے اور جب تک اس نے فنگر نہیں لگانی تھی تب تک دروازہ نہیں کھلنا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر دروازہ کھول رہی تھی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بھی لگا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور دروازہ بھی ایسے نہیں کھلے گا۔ وہ بیڈ پر مسکراتے ہوئے اس کی اداؤں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا تو وہ زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، وہ مجھے وہاں پر نہ پا کر مر جائیں گی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اوپر نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔ وہ اس کے پاس زمین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا دل مچل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے حاصل کر لے، لیکن وہ کوئی عام نہیں بلکہ شیراز حیدر تھا، جس نے آج تک حرام چیز پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، تو اس لڑکی پر کیسے ڈال سکتا تھا؟ اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہا ہے جو گھٹنوں میں دبا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دوسرے بازو سے اپنے پہلے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کیا۔
وہ خود پر کنٹرول کر چکا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں فوراً سے اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر مزید رہا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائے گا۔ وہ جو دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شیراز نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک طرف کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی دوسری دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل کر جا چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اوپر کی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی اور اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شیراز باہر آ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ اس کا کام ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی فیملی بناتا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے وہاں سے جانے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ دل تو پتھر دل تھا، اور دل کس کی سنتا ہے؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گھر سے نکل گیا کہ ناصر سے اس بارے میں بات کر سکے۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی وہ ناصر کے گھر پر موجود تھا۔ ناصر اسے سمجھا رہا تھا کہ نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ناصر نے بھی تو شادی کر لی تھی، وہ بھی تو ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ یار شیراز، تم سمجھ نہیں رہے۔ آخر ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو یوں فراموش کر دیں۔ شادی کے بعد تم بھابھی سے کہہ دینا کہ تم کیا کام کرتے ہو، ابھی انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ بھی ہمیں دوسروں کی طرح غلط ہی سمجھیں گی۔ ناصر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو شیراز چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یار، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام ہی کرتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم غریبوں کا لوٹا ہوا مال انہیں لوٹ کر ہی واپس دلاتے ہیں۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لٹیرے ہیں، اسی لیے تو پولیس ہمیں ہر وقت ہی ڈھونڈتی رہتی ہے۔ شیراز نے اس سے کہا تو ناصر بھی خاموش ہو گیا۔ شیراز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، ان کا کام غلط نہیں تھا، لیکن طریقہ واردات غلط تھا۔ وہ غریبوں کا لوٹا ہوا مال لوٹ کر ہی واپس انہیں دیتے تھے۔ وہ قانون کا سہارا نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے ہی قانون کی نظر میں وہ برے بن گئے۔ بس یار، اب ہم مزید اپنے اوپر جبر نہیں کریں گے۔ میں نے بھی تو شادی کر لی، اور دیکھو میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہے گا۔ ہم یوں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی تو تباہ نہیں کر سکتے۔ ناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ کچھ بات آنے لگی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جیسے ہی پولیس کو ملے گا تو اسے پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ وہ بہت ساری وارداتیں کر چکا تھا۔ بھلے ہی اس نے غریبوں کی دعائیں لی تھیں، اس نے کئی لوگوں کی زمینیں، گھر، جائیدادیں لوٹ کر واپس ان تک پہنچائی تھیں، لیکن وہ دنیا اور قانون کی نظر میں ایک گنڈا اور گینگسٹر ہی تھا۔ ناصر نے اسے کہہ دیا تھا کہ بھلے ہی وہ جتنا انکار کرے، وہ کل ہی نکاح خواں کو لے کر اس کے گھر پر پہنچ جائے گا۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ وہ اپنے گھر آنے لگا تھا۔ راستے میں اس نے ماہی کے لیے 2 گجرے بھی لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے نفرت کرتی ہے۔ ماہی اسی کے بیڈ روم میں بیٹھی اب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ پورے 2-2.5 گھنٹے بعد گھر واپس آیا تو ملازمہ نے اس سے کہا کہ مسلسل اندر سے رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ وہ گجروں کو باہر ہی رکھتا فنگر پرنٹ استعمال کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر پہنچ گیا تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ پلیز تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے نکلنے دو۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں کینسر ہے، وہ مجھے وہاں پر نہ پا کر مر جائیں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی تو 1 منٹ کے لیے شیراز کو ایسا لگا کہ وہ اب اسے مزید یہاں پر قید نہیں کر پائے گا۔ وہ آگے بڑھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جان من، میں تمہیں ایک شرط پہ یہاں سے بھیج سکتا ہوں،
اگر تمہیں وہ شرط منظور ہے تو میں تمہیں آج ہی گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو ماہی کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، بس مجھے یہاں سے آزاد کر دو۔ وہ بولی تو شہراز کو لگا کہ شاید ہی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بولا تو ماہی کو ایسا لگا کہ اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک ایسے شخص سے کیسے نکاح کر سکتی تھی جس نے اسے یہاں پر قید کر رکھا تھا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تمہیں ساری زندگی ہی یہیں پر رہنا پڑے گا۔ میں تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں آ چکا تھا۔ وہ پہلے اسے پیار سے بات کر رہا تھا، لیکن اب اسے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت کو کیوں نہیں سمجھ رہی۔ ماہی بیچاری کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ اسے محبت کا اظہار کرتا تو وہ محبت کو سمجھتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نکل گیا اور ملازمہ کو کہہ دیا کہ اس تک کھانا پہنچا دے۔ وہ فنگر پرنٹ سے دروازہ لاک کر کے نہیں آیا تھا تاکہ ملازمہ اندر کھانا دے آئے۔ باہر سے ہی دروازہ بند تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ملازمہ کھانا لے کر وہاں پر گئی تو ماہی نے ساری ٹرے کو ہی زمین بوس کر دیا۔ ملازمہ دروازہ بند کرنے کے بعد باہر نکل آئی اور ساری حقیقت آ کر شہراز کو بتا دی تو وہ ملازمہ کو دوسری ٹرے تیار کرنے کا کہنے لگا۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی ملازمہ نے دوسری ٹرے تیار کر کے اس کے حوالے کی تو وہ ٹرے اٹھاتا ہوا ماہی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کرسی پر گھٹنوں میں سر دیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جلدی سے اوپر دیکھنے لگی اور اپنے گرد چادر اچھے طریقے سے لپیٹ لی۔ چپ چاپ کھانا کھا لو ورنہ، وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتا ہوا بولا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ورنہ کیا، مار ڈالو گی مجھے؟ مار ڈالو، مگر میں کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ روتے ہوئے غصے میں بولی۔ وہ پہلی مرتبہ اس سے غصے میں بات کر رہی تھی۔ اسے غصے میں دیکھ کر تو اس کی ہنسی ہی نکل گئی۔ بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے تھے اور وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس پر غصہ کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کس کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ بھی اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں زبردستی ٹھوس دیا تو وہ چبا کر رہ گئی۔ وہ دوسرا نوالا بنا کر اس کے منہ کے سامنے کیے ہوئے تھا، مگر وہ منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایک ہاتھ سے اس کے منہ پر رکھا ہاتھ ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے وہ نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا تو وہ زبردستی چبانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کس طرح کا انسان ہے، اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ شہراز نے اسے پسٹل دکھا کر دھمکی دی کہ اگر اس نے کھانا نہیں کھایا تو وہ ساری گولیاں اس کے بھیجے میں اتار دے گا۔ تو وہ ڈرتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا اور وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اسے بھوک تو لگ رہی تھی لیکن کھانا کھانے کا اس کا پھر بھی دل نہیں کر رہا تھا، بس زبردستی ہی کھانا کھا رہی تھی۔ نظر پڑی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ سفید کلر کے شلوار قمیص میں ملبوس وہ واقعی میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے، ہاتھ میں سلور گھڑی پہنے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اگر وہ ماہی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا تو شاید وہ اسے پسند کر بیٹھتی، لیکن اب تو معاملہ مختلف تھا۔ ماہی نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ شہراز اپنے موبائل پر اس کی وہی تصویر دیکھ رہا تھا جب اس نے اسے پہلی مرتبہ کالج سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بہت جلد اسے سب کچھ بتا دے گا اور نکاح بھی کر لے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لاک کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، بلکہ سیدھا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ آج اسے ناصر کے پاس کسی ضروری کام سے جانا تھا اور کل ہی واپس آنا تھا۔ وہ ملازمہ سے کہہ کر گیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔
وہ اس بار بھی فنگر پرنٹ والا لاک نہیں کر کے گیا تھا تاکہ ملازمہ اس کی ضروریات کا سامان اس تک پہنچا سکے۔ شیراز نے اس کے لیے کچھ کپڑے اور دوسری چیزیں بھی منگوائی تھیں جو اب ملازمہ اس تک پہنچا چکی تھی، جو اس نے تھیلوں سے نکال کر فرش پر پھینک دیے۔ وہ ساری رات ہی ناصر کے پاس رہا۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ صبح سویرے ہی نکاح ہوگا۔ صبح جب وہ آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ناصر بھی تھا۔ ناصر چاہ رہا تھا کہ شیراز اپنی ہونے والی بیوی کو مکمل طور پر تیار کروائے، اس لیے وہ ایک برائڈل ڈریس اور ساتھ ایک لڑکی بھی لے کر آئے تھے جس نے اسے تیار کرنا تھا۔ لڑکی اسے تیار کرنے کے لیے جا چکی تھی اور وہ باہر بیٹھے ادھر ادھر کی گپیں ہانک رہے تھے۔ دوپہر کو ہی ان کا نکاح ہونا تھا اور اب 12 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اسے تیار کر کے نیچے آ گئی۔ گن پوائنٹ پر ہی اس کی تیاری ہوئی۔ وہ دلہن کی طرح سجی سوری آنکھوں میں آنسو لیے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نکاح کر لے گی اور اس کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی اور وہاں جا کر اس سے طلاق لے لے گی۔ اسے یہاں سے نکلنے کے لیے نکاح تو کرنا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکاح خواں سمیت اوپر پہنچ گئے اور ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہی نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے برعکس شیراز نے ہنستے مسکراتے ہی اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور سب لوگ ہی باہر چلے گئے۔ وہ دونوں ہی وہیں پر موجود تھے۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ آنکھوں میں نمی لیے بیڈ شیٹ کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ اوپر نہیں دیکھ رہی تھی اور وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ تیاری میں تو وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ میری جان، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں آج ہی تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، بس ذرا دیدار تو کرنے دو۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہک رہی ہے۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ اسے پسند بھی آنے لگا تھا۔ بس اس کی ایک ہی خامی تھی کہ اس نے اسے اغوا کیا تھا۔ ماہی، میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد چاہے تم مجھ سے طلاق لے لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر ہی اس نے ماہی کو اس کی تصویریں دکھائیں اور ساری کہانی سنا دی تو ماہی کو یقین ہی نہیں آیا، لیکن اپنی کالج سے نکلتی ہوئی تصویریں دیکھ کر اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ ماہی، میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم میرے پاس گزارو۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اجازت نہیں دو گی، لیکن آج میں اپنی زندگی کی حسین ترین رات تمہاری موجودگی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ شیراز نے کہا تو ماہی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ منع نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی اقرار کر پا رہی تھی۔ شیراز نے یہی سمجھا کہ اسے منظور ہے۔ وہ ساری رات ہی اس کے کمرے میں رہی۔ وہ بیڈ پر سوتی رہی اور وہ صوفے پر لیٹا رہا۔ ساری رات ہی اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ حسینہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صبح اسے اس کے گھر پہنچا دے گا۔ صبح جب ماہی کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری اور اس کی طرف آ گئی۔ وہ اس کی مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جیسا اغوا کار بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹتی، شیراز کی آنکھ کھلی اور وہ وہاں سے بھاگنے لگی تو شیراز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ اس پر گر گئی۔ شیراز کو اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں اور ماہی بھی اس کی دھڑکنوں سے انجان نہیں تھی۔ پھر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہہ دیا کہ وہ تیار ہو جائے، وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سنتے ہی ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ اپنے شوہر اور ایک نظر کی محبت کو یوں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے یہ سب منظور بھی نہیں تھا، اسی لیے چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ
اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ شازیہ بیگم کے بھائی اسے علاج کے لیے امریکہ لے گئے تھے اور ملازمین سے پتہ چلا کہ ان کا علاج ممکن ہے اور وہ 1 ماہ بعد ہی وہاں سے واپس آئیں گے۔ وہ اپنے گھر میں رہنے لگی اور شیراز اپنے گھر میں۔ اس واقعے کو بھی پورا 1 ہفتہ گزر گیا۔ ماہی بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کال کر کے اپنے ماموں کے بیٹے عابد کو ساری بات بتا دی اور اس نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ اس مہربان کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اور ویسے بھی اس سب سے ماہی کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی برا انسان نہیں۔ اگر برا ہوتا تو اس سے اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماہی ڈرائیور کے ساتھ شیراز کے گھر پہنچی تو وہ گھر پر ہی موجود تھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ذہِ نصیب، ہمارے اتنے اچھے نصیب کہاں کہ ہماری محبت خود چل کر ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے باہیں پھیلا کر کہا تو وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ شیراز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے قبول کر لیا ہے اور ماہی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی فیصلہ کر لے گی۔ شیراز کی اتنے ماہ سے بچھڑی ہوئی محبت اسے مل چکی تھی اور ماہی بھی خوش تھی۔ وہ بھی اسی طرح کے انسان کو چاہتی تھی جو اس سے محبت کرے اور اسے ایک نظر میں ہی پسند آ جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔